بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قبر کی زندگی کیا ہوتی ہے اور قبر میں انسان سے کس طرح سوال و جواب ہوں گے اور انسان ان سوالوں کے جواب کس طرح دے گا، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ کیا چھوٹے بچوں سے قبر میں سوال و جواب ہوں گے؟ کیا قبر چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو بھیجے گی؟ اور کافر اور مشرکین کے بچوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا؟ تو ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دو چار ہونا ہے اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے و شبہ سے بالا تر ہے، کیونکہ جس سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ ایک روز سب کچھ چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کے لیے ماہ و سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے جو عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہ پردیس میں دل لگاتے اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ تو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص قبر سے نجات پا لے، آخرت کے تمام مراحل اس پر سہل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ تو دوستو، میت کو دفنانے کے بعد سب سے پہلے قبر سمٹتی ہے اور میت کو بھیجتی ہے، اور اس متعلق عام نصوص ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کسی کو بھی قبر میں اتارا جاتا ہے سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ تو دوستو، علماء کرام کا قبر میں بچوں سے سوالات کیے جانے کے متعلق اختلاف ہے۔ اس بارے میں ان کی دو رائے ہیں۔ بچوں سے بھی قبر میں سوالات ہوں گے، یہی موقف کچھ مالکی اور چند حنبلی علماء کا ہے۔ اسی کو قرطبی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ بچوں سے سوالات ہونے کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اور یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ انہیں قبر کے عذاب اور سوالات سے محفوظ فرمائے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کا جنازہ پڑھایا اور یہ دعا کی، یا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اسی طرح علی بن معبد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ایک بچے کا جنازہ گزرا تو آپ رو دیں۔ آپ سے عرض کیا گیا، ام المؤمنین آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، فوت ہونے والا ابھی بچہ ہے تو مجھے اس پر ترس آیا کہ اسے بھی قبر دبائے گی۔ ان علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یعنی قبر میں کامل عقل عطا فرمائے گا جس سے وہ اپنا ٹھکانہ پہچان لیں گے اور انہیں کیے جانے والے سوالات کے جوابات الہام کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو ترک اطاعت یا نافرمانی والی سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر گناہ کے عذاب نہیں دیتا۔
تو دوستو فوت شدہ بچوں کی جگہ کے بارے میں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 7ویں آسمان پر ہوں گے یا اپنی قبروں میں رہیں گے، تو اس بارے میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اکثر پوچھا کرتے تھے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جسے توفیق ملتی وہ اپنا خواب بیان کر دیتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلو، پھر میں ان کے ہمراہ چل پڑا۔ آپ نے جن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا وہ بیان فرمائیں، پھر آپ نے فرمایا ہم چلتے گئے، ہم ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے جہاں موسم بہار کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اور اس باغ کے عین درمیان میں قد آور آدمی تھا جس کا سر فلک بوسی کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس آدمی کے ارد گرد اتنے بچے تھے کہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر آپ کو فرشتوں نے بتایا یعنی باغ میں قد آور شخص ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد موجود فطرت پر فوت ہونے والے بچے تھے۔ تو کچھ مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول اور مشرکین کے بچے بھی، تو آپ نے فرمایا یعنی مشرکین کے بچے بھی تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں وہ جنت میں ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی 7ویں آسمان پر ہوں گے۔ مسلمانوں کے نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ البتہ کفار کے نابالغ فوت شدہ بچوں کے بارے میں احادیث مختلف ہیں، اسی وجہ سے علماء کی آراء بھی اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا اگر بلوغت کے بعد ان کا مسلمان ہونا اللہ کے علم میں ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر بلوغت کے بعد ان کا کافر ہونا اللہ کے علم میں ہوگا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اولاد کفار جو بلوغت سے پہلے دنیا سے چل بسے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعارض ادلہ کی وجہ سے اور احادیث کی روشنی میں اس بارے میں توقف کیا ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔